from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and welcome to the show. صاحبوں، پاکستان کے نوخیز وزیر خارجہ بلاول زرداری جو زبردستی اپنے نام کے ساتھ بھٹو لکھ کر بھٹو مرحوم کی عزت کو بیچتے ہیں، وہ بھارت تشریف لے گئے تھے. وہاں پہ ان کے ساتھ جو ہنسی مذاق ہوا ہے، جو بے عزتی ہوئی ہے، وہ صرف اس کی بے عزتی نہیں ہے، وہ پورے پاکستان کی بے عزتی ہے، پوری قوم کی بے عزتی ہے. اس کو سیریس لینا چاہیے، لیکن پوری قوم کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اس درجہ پسماندہ ہو چکا ہے کہ کوئی مارے، گالیاں دے، دھتکارے، کچھ بھی کر دے، قوم سیریس نہیں ہوتی، وہ اس کو نہیں لیتی، نالج میں اپنے نہیں لاتی. ابھی آپ نے دیکھا 7 ٹیچر اساتذہ اکرام جو ہیں ان کو ایک ایک کر کے قتل کیا گیا. اگر کسی ملک میں یہ واقعہ ہو جاتا کہ اس کے 7 ٹیچر ایسے اساتذہ ان کو قتل کیا گیا تو کتنا اس پہ وہ ہوتا. یہاں پہ تو کسی نے ایک خبر پڑھنے کے بعد اس پہ کوئی بیان دینا، ان کی تحقیق کرنا، کچھ بھی نہیں، مر گئے، کسی نے کوئی کچھ نہیں کہا. تو غیرت جو ہے نا وہ اندر سے ختم ہو چکی ہے. اقبال نے جتنے سبق پڑھائے تھے نا وہ سب بیکار گئے. وہ چلیے ہمارے لیے بنے ہی نہیں تھے، ہمارے درمیان میں پیدا ہوئے، ہمارے لیے نہیں تھا ان کا فلسفہ. اچھا، بات کہیں اور نکل جائے گی. غم اور غصے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی ادھر ادھر بھی نکل جاتا ہے. دیکھیے، یہ جو گئے تھے بھارت، ان کو بھارت جانا نہیں چاہیے تھا ان حالات میں جو پاکستان کے ہیں، اور جب وہاں گئے تھے تو تیاری سے جاتے. ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ بھئی کیا بات کہنی ہے اور کب کہنی ہے. ان کی کوئی پریکٹس نہیں ہے، ان کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے. ان سے آپ پوچھئے زندگی میں آپ نے آج تک کہیں نوکری کی ہے، کوئی تحریک چلائی ہے، کسی کے اسسٹنٹ رہے ہیں، آپ کچھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا ہے. ان کی بس حیثیت اور اہمیت اس وجہ سے ہے کہ یہ اس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں جو 30 سال سے حکومت کر رہا ہے. یہ 2 خاندان ہیں جو چپٹے ہوئے ہیں. ایک یہ ہیں زرداری اور ایک وہ ہیں نواز شریف. ان کی بیٹی کہتی ہے مجھ کو پرائم منسٹر بنا دو، یا میرے چچا کو، وہ پرائم منسٹر، یہ وزیر خارجہ، اور آتا جاتا کسی کو کچھ نہیں ہے. وزیر خارجہ ہندوستان کا جو ہے وہ بہت ہی ایک ویل ایکسپیرینس آدمی ہے، جے شنکر. اس نے وہ باتیں کی کہ یہ کسی ایک کا بھی صحیح جواب نہیں دے سکے، اس کو نہیں چیلنج کر سکے، جو بہت آسان تھا کرنا. ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے تو کیا کرتے؟ مثلا جب وہ یہ کہتا ہے نا کہ دہشت گردوں سے بیٹھ کے مذاکرات نہیں کیے جاتے بلکہ ان کے خلاف جدوجہد کی جاتی ہے، تو اسی وقت بتانا چاہیے تھا جی ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ ٹی ایل پی کو آپ فائنینس کرتے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی آپ کرتے ہیں، کشمیر میں دہشت گردی آپ کرواتے ہیں. وہاں پہ لوگوں کو کون ذبح کرتا ہے، قتل کرتا ہے؟ کشمیر میں آپ کرتے ہیں. آپ کے ساتھ کیا مذاکرات کریں گے؟ اس نے سارا الزام پاکستان پہ تھوپ دیا. ٹھیک ہے، پھر اس نے ایک طنز کیا، اس نے کہا کہ ان کی ریپوٹیشن اتنی تیزی سے ختم ہو رہی ہے جتنی تیزی سے ان کے وہ فورن ریزرو ختم ہو رہے ہیں، ڈپلیٹ ہو رہے ہیں. اتنی تیزی سے، جتنی تیزی سے وہ ختم ہو رہے ہیں، ایسے ان کی عزت بھی دنیا میں ختم ہو گئی ہے. اور یہ بات سچ ہے. دیکھیے، سچ کوئی بھی کہے فوراً اس کو جانو، مانو، اپنی اصلاح کرو اور آگے بڑھو. یہ حقیقت ہے کہ آج دنیا میں آپ کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. عزت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے وہاں مسلسل چوریاں ہو رہی ہیں، لوگ لوٹ رہے ہیں، اور آپ ان کو دوبارہ منتخب کر رہے ہیں یا زبردستی امپوز کر رہے ہیں، جیسے یہ باجوہ نے اب یہ امپوز کر کے گئے ان چوروں کو. مطلب 14 لوگ اس گورنمنٹ کے جو ہائی اس کے تھے وہ سب ملزمان ضمانت پہ رہا. لوگ
ضمانت پہ رہا لوگوں نے نیب کے نئے قوانین وضع کیے. ضمانت پہ رہا ملزمان جو ہیں، اور ایک مجرم لندن میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کا جج یہ ہوگا، فوج کا آرمی چیف یہ ہوگا. جب ملک ایسے چل رہا ہو کہ ملزمان اور مجرمان جو ہیں وہ ملک چلا رہے ہوں تو اس کی کیا عزت ہوگی؟ سب لوٹ کے لے گئے. $1 بلین کے لیے تھکا کے رکھ دیا آپ کو اس نے، IMF نے، اور آپ جو ہے وہ بینکرپسی کے قریب پہنچ گئے. اور آج بھی کئی لاکھ ڈالر خرچ کر کے وہ ان کی تقریبات میں حصہ لینے گیا، چارلز کنگ کی، وہ کنگ چارلز کی انگلینڈ میں. کئی لاکھ ڈالر وہاں کے ہوٹل کے خرچے آئیں گے، اور کئی لاکھ ڈالر یہ جہاز وہاں کھڑا رہے گا، پیائے گا، اس کا خرچہ آئے گا. اور ملک میں فاقے ہیں. لوگ آٹے کی حصول کے لیے 20 سے 22 آدمی مر گئے اس لڑائی میں، وہاں پر اتنے بھوکے تھے لوگ. اور وہ جو ہے وہ اس قسم کی عیاشیاں کر رہا ہے. یہ بلاول 23 کروڑ روپے کا ٹرپ لگا کے آ گئے مختلف ممالک کے، 2-3 دفعہ تو یہاں امریکہ آ گئے وداؤٹ اینی ریزن، کوئی کام نہیں تھا. یہ بھارت بھی کس لیے گیا تھا نوجوان؟ اپنے پورٹفولیو میں ایک اضافہ کرنے کے، ہاں میں نے یہ میٹنگ بھی جو ہے وہ اٹینڈ کی ہے، یہ بھی میرا ایکسپیرینس ہو گیا. اچھا، یہ ایکسپیرینس کما رہے ہیں، ہماری عزت گنوا رہے ہیں، ہماری ریپوٹیشن ختم کروا رہے ہیں، اور اپنی وہ بنا رہے ہیں، پورٹفولیو بنا رہے ہیں. یہ ملک اس طرف چلا گیا ہے کہ جہاں پہ بالکل ٹوٹل اندھیر نگری ہے. وہ مثال تھی نا، اندھیر نگری چوپٹ راجا، یہ وہ حساب کتاب ہے. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایک طبقہ بھی ایماندار نہیں ہے. باجوہ جس طبقے کو یہاں پہ حکمران بنا کے گئے ہیں، خود باجوہ کا کیا حال ہے آپ نے دیکھا ہے؟ جب وہ ریٹائر ہوئے تو ان کے پاس سے صاحب 12 ارب روپے نکلے. 12 ارب ان کی بیگم کے پاس ہے. اور انڈیا کا جب چیف آف آرمی اسٹاف ریٹائر ہوا تو اس کے پاس 11 لاکھ روپے نکلے. اور وہ کتنی بڑی آرمی ہے اس کی. ہمارے ججز انفلوئنس لیتے ہیں ان کا، ISI کا. ہمارے جنرل، جتنے جنرل ہیں ان کے پاس کتنے ویلیو کے یہ ہیں، اپارٹمنٹ ہیں اور یہ زمینیں ہیں جو ہمیشہ سے ملتی آئی ہیں، اور جو ہے کتنے ہیرے جواہرات کی صورت میں رشوتیں لیتے ہیں، کتنی بڑی رقمیں ان کے پاس. اور ان کی نظر بھی ہمیشہ رقم پہ رہتی ہے. کسی جنرل کی یہ نیت نظر نہیں ہوتی کہ کشمیر کیسے آزاد کرانا ہے. نہ 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 نہ، وہ کہتے ہیں عزت سے ریٹائر ہونا ہے اور ارب پتی بن کے ریٹائر ہونا ہے. یہ عالم ہے. آپ کے پاس اس وقت بہترین سفارتکار شمشاد احمد خان، عبد الباسط ذہین سفارتکار وہ موجود تھے، لیکن آپ نے ان کو اس قابل نہیں سمجھا. آپ نے کہا کہ نہیں، بلاول بھٹو کو وزیر خارجہ بنائیں گے اور اس کو وہاں بھیجیں گے. آپ نے وہاں بھیجا، اس کا کیا انجام ہوا سب آپ کے سامنے ہے. اب ہم روتے رہے کہ اس نے ہمارے وزیر خارجہ کی بے عزتی کر دی، ایسی باتیں کہہ دی. تو ایسی باتیں ہی کہتے ہیں لوگ بھائی، اور انہیں کا جواب دینا ہوتا ہے. تمہیں جواب دینا ہی نہیں آتا. اچھا، جواب کون دیتا ہے؟ جواب ہمیشہ وہ آدمی اچھا دیتا ہے جس کے پاس معلومات زیادہ ہوتی ہیں. انفارمیشن جتنی وائڈر آپ کے پاس بڑے اسپیکٹرم پہ زیادہ معلومات ہوں گی، اتنا بہتر جواب آپ دیں گے. یہ جواب دینے کے لیے اہلیت ہوتی ہے. سوال کرنے کی اہلیت یہ ہوتی ہے کہ آپ جتنی عقل ہے اس کے حساب سے آپ سوال کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. اس نوجوان کے پاس نہ تو انفارمیشن ہے اور نہ ہی کوئی اتنی عقل ہے کہ یہ کوئی اچھا سوال وہاں پٹ اپ کر سکتا. بے ادبی ہونی تھی، بدتمیزی ہونی تھی. اور وہ صرف ہمیں اس کی ذات کا نہیں، پورے پاکستان کا سوچنا چاہیے کہ ہماری کتنی بڑے پیمانے پہ پوری دنیا نے دیکھا. پوری دنیا بھی کہتی ہے کہ یہ بھکاری قوم. یار، جس قوم کے پاس 5 دریا ہیں، 4 موسم ہیں، سونے کی کانیں ہیں، نمک کی کانیں ہیں، جو دنیا میں ایٹم بم بنا سکتا ہے، میزائل ٹیکنالوجی بنا سکتا ہے، ٹینک بنا سکتا ہے. یار، جہاں پہ افرادی قوت اتنی زبردست ہے،
وہ دنیا بھر سے کہتا ہے پیسے دے دو. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم بجٹ پورا نہیں کر سکتے اگر آئی ایم ایف نے پیسے نہیں دیے. 30 سال سے یہ لوگ لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں, کسی نے ان سے پیسے نکلوائے؟ عمران خان جب کہتا تھا ان سے پیسے نکلواؤ تو باجوہ کہتے تھے نہیں آپ اس طرف مت جائیے, وہ اس کو چھوڑ دیجئے. کیوں چھوڑ دیجئے؟ کیونکہ باجوہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. نہیں آپ اکانومی پہ توجہ دیں, ان کو چھوڑ دیں. حتیٰ کہ جب نواز شریف جا رہا تھا تو عمران خان نے کہا اس سے کوئی بڑی رقم ہی نکلوا لو, کچھ نہیں اس کو جانے دے. 50 روپے کے اس پہ وہ چلا گیا. اندرون خانہ $500 ملین دے کے گیا, تو اس میں سے پتہ نہیں کتنے انہوں نے جمع کرائے اور کچھ پیسے انہوں نے لے لیے تھے باجوہ نے. ایسے ملک تھوڑی چلتے ہیں. یہ دو لوگ ہیں, 2 طبقے ہیں جو پاکستان کی مکمل بربادی کی طرف لے کے گئے ہیں. ایک ہے ان کرپٹ پولیٹیشین کا, جس میں یہ 2 سیاسی جماعتیں بہت زیادہ آگے ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, اور دیگر مافیاز, شوگر مافیا اور ریل اسٹیٹ مافیا, میڈیا مافیا, یہ سب. اور دوسرا پاکستان کی افواج کے جرنیل. فوج کو کبھی برا مت کہیے گا, جرنیل کے نام لیجئے جس نے زیادتی کی ہے. قتل کرا رہے ہیں یار, آپ اپنے ملک میں قتل کرا دیتے ہیں صحافی کا, ننگا کر کے لوگوں کو مار رہے ہیں. کیا ان تمام چیزوں سے حالات بہتر ہو رہے ہیں؟ اکانومی اچھی ہو رہی ہے؟ اگر ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, کنٹینیو کیجئے. اور اگر حالات مزید ابتر ہو رہے ہیں تو اس کو روکیے. روکنے پہ بھی رضامند نہیں ہے. اب یہ پلان بنایا جا رہا ہے کہ بڑے پیمانے پر کوئی ایسا پلان بنایا جائے, بھارت سے اسرائیل سے مدد لی جائے, پورا سسٹم لپیٹ دیا جائے, عمران خان کو قتل کرا دیا جائے, اور 50 سال کے لیے جو اپنی حکومت قائم کر لی جائے. اب یہی کر سکتے ہیں. پاکستان اس لیے بنا تھا, اقبال نے یہ خواب دیکھا تھا, جنہوں نے اس کی جدوجہد کی تھی. سب مکمل نفی ہے, ان باتوں کی مکمل نفی ہے. اور قوم کے اندر وہ شعلہ ہی نہیں ہے جو جل سکے. میں کئی دفعہ اس پہ بات کر چکا ہوں آپ سے کہ پاکستانی قوم کے اندر وہ سپارک نہیں ہے کہ جو ترکی کے لوگوں میں ہے, جو افغانستان کے لوگوں میں ہے. کل بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ دیکھیے, مزاحمت تو ہر ظلم, ہر سسٹم کے خلاف کسی بھی سوسائٹی کے لوگ کرتے ہیں, لیکن وہ مزاحمت جو ہوتی ہے وہ ان کے اپنے معاشرے, معاشرت, اخلاق, تربیت, ذہانت, جرت, اس کے حساب سے ہوتی ہے. افغانیوں کا اسٹائل یہ ہے کہ وہ گن لے کر آ جاتے ہیں, اس وقت تک نہیں واپس جاتے جب تک کہ اس کو بھگا نہ دیں. ان کا یہ اسٹائل ہے. ٹھیک ہے, ہمارا کیا اسٹائل ہے پاکستانیوں کا؟ آپ اپنے آباء و اجداد پہ نظر ڈالیے. اپنے لوگوں کے سر قلم کرا کے سر کا خطاب پاتے تھے تو اس پہ خوش ہوتے تھے. انگریز سے زمینیں لے لیتے تھے, اس پہ خوش ہوتے تھے. وظیفے لے لیتے تھے, اس پہ خوش ہوتے تھے. اور غداری کرتے تھے میر جعفر اور اس کی شکل میں, ٹھیک ہے نا, اپنے لوگوں سے, اور سر کا خطاب پا لیتے تھے, اس سے خوش ہوتے تھے. جب پاکستان بن گیا تو جن کو زمینیں ملی تھی پھر ان زمینداروں کو سلام کرنے لگے. زمینداروں کے سامنے ایسے جھک کے ملتے ہیں کہ شرمندگی ہوتی ہے. میں اکثر یہ منظر دیکھتا ہوں. تو نیچر میں یہی ہے. یہ کیسے بدلے گی؟ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا, بے شک دلوں کو بدلنے پہ وہ قادر ہے. عمران خان کو اگر ہم نے موقع دیا اور اس کے نصیب میں ہوا تو وہ ایک صاف ستھرا آدمی ہے جو اس بات کو سمجھتا ہے. اس کی ٹوٹل ایفرٹ جو ہے وہ اس طرف ہے کہ وہ بہتری کی طرف لے کے جائے پاکستان کو. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہوتا ہے. اپنی جدوجہد جاری رکھیے, گیو اپ نہیں کیجیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.